بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ مہینہ 720 گھنٹے 43,200 منٹ 25,92,200 سیکنڈ پر تقریباً مشتمل ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے سے روحانی اور ایمانی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اور ذوالحجہ کے جو مہینے ہیں یہ کم نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 29 دنوں کے بھی ہوں تو اللہ رب العزت اجر پورے 30 دنوں کا عطا فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، اور اس مہینے میں نیکیاں کرنے کے لیے عمومی طور پر فضا جو ہے وہ سازگار ہو جاتی ہے۔ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خیر کے بجا لانے والے آگے بڑھ، اس لیے کہ تجھے اللہ رب العزت نے موقع میسر کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے نیکی کے بجا لانے والے آگے بڑھ، تجھے موقع میسر کر دیا گیا ہے، اور اے برائی بجا لانے والے رک جا، اس لیے کہ یہ دن تیرے لیے آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ رکنے کے ہیں، کہ یہ دن تیرے رکنے کے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہیں، تو برائی نہ کر۔ اب رمضان المبارک مسلم معاشرے میں نیکی کا ماحول اور مسلم ثقافت کو، کلچر کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ سحر و افطار اور تلاوت قرآن پاک، یہ چیزیں اس مہینے میں عام ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں بجا لانا اس مہینے میں عام ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیسے اس مہینے کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ ہم کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مہینہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے، زیادہ سے زیادہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو صاف کرے۔ دیکھیے کہ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، ہم گندے برتن میں پانی بھی نہیں پیتے، تو ہمارا اگر باطن گندا ہوگا اس میں نور اور ایمان کیسے آئے گا؟ اس لیے اپنے باطن کے برتن کو توبہ کے منجن سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، کہ انسان اسے صاف کرے، توبہ کرے۔ دیکھیے نا، آج کل سولر لگ رہا ہے، اور سولر لگانے والے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پلیٹوں کو دھوتے رہیں، پلیٹوں کو صاف کرتے رہیں، اس سے جو شعاعیں ہیں وہ اچھے طریقے سے جذب ہوتی ہیں اور وہ سولر اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے باطن کی جو گندگی ہے اسے دور کرے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ انسان کو اس کی قدر ہی نہ ہو اور وہ پیچھے پیچھے آئے، اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو اس رحمت کی قدر کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا محروم ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس میں نیک اعمال نہ کر سکے۔ دوسرا کام، رمضان کے احساس میں تازگی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو، تم پر عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو انتہائی برکتوں والا ہے، انتہائی عظمتوں والا ہے۔ دن اگرچہ اس کے 29 یا 30 ہوں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بھی فرمایا،
برکتوں والا بھی فرمایا تو سوچیے کہ اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ اس سے اس مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تیسری چیز فرمائی تھی، وہ یہ ہے کہ اس میں روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اب روزہ یہ اس مہینے میں فرض ہو جاتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ اس مہینے میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، اگر وہ اس روزے کی ساری عمر بھی قضا کرتا رہے گا، اس روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ قضا تو ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی، ان برکات سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، انسان نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے جس عذر پر چھوٹ دی ہے، تو آپ اس سے یعنی کہ رک سکتے ہیں۔ لیکن عام کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹی موٹی روزہ چھوڑنا یہ درست بات نہیں ہے۔ چوتھی چیز، آپ نے اس مہینے میں یہ طے کرنا ہے کہ میں نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ویسے نماز تو پورا سال پڑھنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں انسان یہ کوشش کرے اور عزم بالجزم کرے کہ میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز میں نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ دیکھیے نا کہ اس لیے کہ اس مہینے میں جو فرائض انسان ادا کرتا ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، تو اللہ رب العزت اس فرض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ جو 70 کا عدد ہے، 70 کا، یہ عربی زبان میں 70 کے لیے نہیں آتا بلکہ کثرت کو بیان کرنے آتا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ اور اس کا نبی کثیر کہہ دیں تو وہ کتنی ہی بڑی ہوگی، کتنی ہی وہ کثیر ہوگی۔ دیکھیے نا، حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے ایک مٹھی جو دے دیں۔ اس نے اپنے خادم سے کہا اس کو پوری بوری اٹھا کے دے دو۔ وہ بندہ کہنے لگا مجھے بوری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی ہماری مٹھی اتنی ہی ہے، اس لیے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کی عطا بھی اتنی عظیم ہوتی ہے، تو اللہ کی عطا بھی بڑی عظیم ہوگی۔ اس لیے انسان اس مہینے میں یہ طے کرے کہ میں نے کوئی نماز چھوڑنی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔